لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن مجید ہدایت دا ذریعہ انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید نبی کریم دے متھے تے پسینہ کیونکہ روح والا کلام ہے۔ قرآن مجید یہ جڑا بڑا دبدبہ رکھ دے۔ اجا اللہ کریم نے قرآن کریم نازل کہنا کیتا، اللہ تعالیٰ نے آسمانے کے مشورہ کیتے، آسمانے کو آفر پیش کیتی ہے تو آپ کو قرآن چاہیے یا نہیں؟ قرآن گواہی دیں دے کہ آسمانہ نے انکار کر دیتے، رب نے زمین کو آفر کیتی ہے تے کو قرآن چاہیے یا نہیں؟ زمین نے انکار کر دیتے، رب نے پہاڑیں کو آفر کیتی ہے تو آپ کو ساری امانت چاہیے یا نہیں؟ پہاڑیں انکار کر دیتے، اللہ نے انسان کو آفر کیتی ہے، اللہ دا قرآن گواہی دیں دے کہ انسان نے اے آفر من گی دیئے، قبول کر گی دیئے۔ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ آسمانہ انکار، زمین انکار، پہاڑا انکار، توجہ میرے والے، انسان نے امانت چاہ گی دی، قبول کر گی دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے دے اے جڑا انسان ہے، اے ظالم ہے، اے ظالم ہے، اے نادان ہے، ساری امانت قبول کر کھڑے لیکن والامانت دا حق ادا نہ کرے سی، اے ظالم ہے، اے قرآن کریم دی عزت دا حق ادا نہیں کرنا، اے جڑا وڈا روح والا کلام ہے۔ امام کائنات دے متھے تے پسینہ آئی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آدھر میں قریب ہو کے عرض کی تھی اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے؟ امام کائنات نے فرمایا عثمان جبریل ہونے قرآن مجید دی آیت کریمہ چاہ کے آئے تے آیت کریمہ دی وجہ تو میرے متھے تے پسینہ آ گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون دن میں عرض کی تھی اللہ دے نبی میں مسلمان تک کوئی نہیں ہویا لیکن اگر مناسب سمجھو تو او آیت کریمہ میں کو سنوا چھوڑو جڑی آیت دی وجہ تو تورے متھے تے پسینہ آ گئے، جڑی آیت نے تو کو بھی گھبرا کر کے رکھ دیتے، جڑی آیت نے تو کو بھی پریشان کر کے رکھ دیتے۔ اللہ دے نبیوں کیڑی آیت ہے؟ امام کائنات نے وہ آیت کریمہ دی تلاوت فرمائی، سورۃ دنا سورۃ النحل 14واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جڑے والے نبی پاک نے آیت کریمہ پڑھی، قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، قرآن دلہ دی دنیا تبدیل کرن دا ذریعہ ہے، قرآن انقلابی کتاب ہے، جیڑا بندہ غور نال قرآن مجید کو کھانا لا کے دل دے کنا کو کھول کے سنے جا اللہ ان دی زندگی دی کایا پلڑنے دے۔ معاشرے دی صفائی دا ذریعہ قرآن، معاشرے دی پاکیزگی دا ذریعہ قرآن، معاشرے دے ادب دا ذریعہ قرآن ہے۔ جیڑا جیڑا بندہ قرآن کریم نال جڑ ونجے
فرمائے اللہ ایسے بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ ایسے بندے کو ہی میں کلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان آدن میں مسلمان کہنا ہویا امام کائنات دی زبان آئی قرآن دی آیت تلاوت پہ ہوں دی آئی، میں قریب ہو کے عرض کیتے سونا اتنا بڑا تاثیر والا کلام اللہ دے نبی بس میڈا بھی دل آدے ولی میں کرو چا ہاتھ ودھاؤ چا کلمہ پڑھاؤ چا بیعت کراؤ چا۔ اللہ نے قرآن کریم دی برکت دے نال حضرت عثمان بن مظعون صحابی رسول بنا دیتے ہیں۔ توجہ میرے ول روے ذرا، یہ قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا رہا لکھاوے، جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے۔ تعلق نہیں رہا قرآن نال، یاری نہیں رہی قرآن نال، پوچھ دے ودے ہوندن بسم اللہ دا ختم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، پوچھ دے ودے ہوندن اگر سورہ اخلاص نان دی ہوئے تے بندے دی نماز ہوئے دیئے یا نہیں۔ 40 سال دی عمر ہو گئی ہے اجاں تک قرآن کریم دی تلاوت دا نہیں پتا تے اللہ ہدایت کی میرے سی، اللہ توحید دی سمجھ کی میرے سی، اللہ سونا تیری زندگی انقلاب کی میں پیدا کرے سی۔ انہاں لوگاں کے پوچھ جنہاں لوگاں نے قرآن سنیا، جنہاں لوگاں نے قرآن سمجھا، جنہاں نے یاری لائی قرآن نال، جنہاں دا بچھونا بھی قرآن، جنہاں دا لباس بھی قرآن، اللہ پاک نے انہاں دی زندگی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون بھی مسلمان ہو گئے قرآن مجید دی برکت نال۔ اگلی بات سن رہا ول میں عرض بیٹھا کرنا، قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، جیڑا بندہ بھٹکیا ودا ہوئے، جیڑے بندے دی زندگی اندھیرا آیا ودا ہوئے، جیڑا جہالت دا شکار ہوئے، جے کو ادب دا پتہ نہ ہوئے، جے کو حلال حرام دا پتہ نہ ہوئے، جے کو جائز ناجائز دا پتہ نہ ہوئے، جے کو اپنے پرائے دا پتہ نہ ہوئے، جے کو توحید شرک دا پتہ نہ ہوئے، جے کو سنت بدعت دا پتہ نہ ہوئے، او اے اللہ دا قرآن ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ قرآن جاندے قرآن توارے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام، جیڑا جیڑا بندہ باویں غریب امیر کالا گورا دیاتی شریع میری کتاب قرآن نال جوڑ ونجے اللہ دے میرا وعدہ ہے میں اللہ کو ہدایت نصیب کر دے سا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا آئی، اون بندے دا نام ہے جبیر بن مطعم بن عدی، مسجد نبوی دے پلر نا۔ حضرت جبیر آدن میں مسلمان کہنا ہویا میں جنگ بدر دے قیدیاں چے شامل ہم تے میں بدہ کھڑا ہویا میں تے اچانک مغرب دی نماز دا وقت ہوئے تے نبی کریم علیہ السلام مصلی امامت تے آئے، مکبر نے تکبیر آکیے تے میں پلر دے نال بدھا ہویا۔ توجہ میرے ول رہے، نبی کریم علیہ السلام نے مغرب دی نماز سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کی تھی، فاتحہ جو ہی مکیے امام کائنات نے مغرب دی نماز سورۃ الطور دی تلاوت شروع کر دیتی۔ سورۃ الطور پڑھ دے کھڑے ہیں تے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی آدن میں سندہ کھڑامی تے عربی میں جاندامی تے میں سندہ کھڑام تے نبی کریم پڑھ دے کھڑے ہیں، پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں، جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے امام کائنات پہنچے، ہم خلقو من غیر شیء
جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے قادت ان تطیر قلبی قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے میں لگدا جی میں میرا دل پھٹدا ہوئے میرے اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے میری میں ہچکی آون لگ گئی ہے تے اونچا اونچا رون لگ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نماز کڑے پڑھے دیاں میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا کھڑا میں تے میں روندا کھڑا دل میرا پھٹ چکا جو ہی امام کائنات نے سلام پھیرے تے میرے رون دی آواز آئی تے آپ نے فرمائے جبیر کیا مسئلہ آئی خیریت ہے حضرت جبیر آدن میں عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر جے رسیاں میں جہاں کھولو تو میں تواڈے سامنے حاضر ہونا چاہوں امام کائنات نے فرمائے صحابہ حضرت جبیر دیاں رسیاں کھول دیو لگدا ہی میں جی میں قرآن مجید دی تلاوت نے جبیر دے دل تے دستک دے چھوڑی ہوئے لگ دے کم بن گئے حضرت جبیر دیاں رسیاں کھول گئے قریب ہیں جی میں اتحیات تشہد تے بہین دے اپنے گوڑے ساٹکیں سیر جھکا کے ادن اللہ دے نبی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہ دے یاری لا قرآن نال یہ جڑا شرابہ نہیں چھوڑیں دا ہی قرآن نہیں پڑھا یہ جڑا بدکاریاں نہیں چھوڑیں دا ہی بغیرت نے قرآن نہیں پڑھا یہ جڑا سودی کاروبار نہیں ودا چھوڑے یہ کو قرآن دے احکامات دا پتہ نہیں یہ جڑا اپنے بڑھڑے پیو دیاں سر دیاں پگڑیاں لہنا ودے یہ بے حیا کو قرآن دا پتہ نہیں یہ جڑا مسجدہ ویران کر کے نمازہ نہیں پڑھدا یہ کو قرآن مجید دی لذت دا پتہ کہیں نہیں یہ جڑا اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے در کے دھلتا ودا ہوئے شرک ودا کرنا ہوئے یہ کو سمجھو اللہ دے قرآن دی تعلیم دا پتہ کہیں نہیں یاری لا اللہ دے قرآن نال اللہ فرمے دے جیڑا جیڑا بندہ قرآن کو سمجھے تے غور کرے پڑھدا راوے پڑھے نہ راوے سندا راوے سنے نہ راوے سمجھا راوے سمجھے نہ راوے عمل کرے نہ راوے میں اللہ دا وعدہ ہے قرآن دے یار کو میں اللہ ہدایت تم علمال فرما رہے درم ہدایت کی میں مل دی ہے قرآن پاک نا ادھر ویکھو کی میں مل دی ہے ہدایت بات لمبی تھی ویسی حضرت قاری صاحب تشریف فرما اللہ سب کو جزائے خیر دے او جنہ علا واقعہ ذہن چرکھو قل اوہی الی انہ استمع ہدایت ملی حبشی بادشاہ نجاشی حبشہ دا بادشاہ او حضرت جعفر تیار تو قرآن سنے ذرا ہدایت دیتی ٹھیک ہے نا یہ انداز دیاں ڈھیر باتا پہلا جڑا مسئلہ ہے اللہ ہدایت نے دے کیڑی شے نال بولو بھئی مول صاحب دعا کرو اللہ ہدایت دے وے بھئی صرف دعا تو ہے ٹھیک ہے لیکن نال کیڑی شے نال جڑنا پوسی بولو پتہ ہی کہیں نہیں جو بکرا کو بکرا کیوں وعدن آل عمران کو آل عمران کیوں وعدن سورۃ النساء کو سورۃ النساء کیوں وعدن سورتیں دے نامیں نہیں وجہ کیا ہے نہیں پتہ اللہ نے قرآن کریم میں احکامات کیا دیتا نہیں پتا پہلا ذریعہ ہے جیڑا بندہ قرآن نال یاری لاوے اللہ کو ہدایت نصیب کر دے تے جیڑے ویلے بندہ ہدایت تے آوجے وال بندے دی سوچ ہوندی ہے بس ہونا جیڑا لازہ زندگی دا گزرے عزت نال گزرے اللہ فرمے دے میرا وعدہ ہے تیرے نال ہدایت دیتی ہے مت تے کو میں اللہ عزت بھی عطا کر دے ساں یاری لا میرے قرآن نال قرآن مجید دے اتے عمل کر تعلیم قرآن مجید علی اپنی زندگی جو پیدا کر میرا وعدہ ہے میں اللہ ہدایت بھی نصیب کرے ساں تے عزت بھی نصیب کر دے ساں ماشاءاللہ تفضل یا شیخ میرے واسطے آج وڈی ازمائش ہے سجے کھبے قرآن دے قاری بہ گئے ماشاءاللہ ہیں تے ازمائش دے نال نال اعزاز بھی ہے کیا خیال ہے بے قاری بن امین صاحب بھی ماشاءاللہ مجوید قاری تے استاد جی تو بات ماشاءاللہ اللہ انہاں دی زندگی اچ برکت
یہ تعارف ہیں ساری جماعت دا پہچان ہیں اللہ انہاں دی زندگی اچ برکت پاوے قرآن مجید کیڑی شے دا ذریعہ ہے بولو بھئی ہدایت دا ذریعہ جیڑا بندہ تعلق بناوے اللہ کو ہدایت نصیب کرنے دے اگلی بات ہے غور کر جیڑا بندہ یاری لاوے قرآن مجید نال اللہ سونا قرآن دی برکت نال عزت بھی نصیب کرنے دے عزت بھی نصیب کرنے دے اللہ عزت بھی نصیب کرنے دے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک قبیلہ آیا ہویا ہے صحیح بخاری دی روایت ہے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی اساں نویں مسلمان ہوئے ہیں ساڑے وچوں کوئی امام منتخب کرو جا اساں جے منتخب کر چھوڑ جا ہو سکدے اعتراضات ہوندے راویں تساں شفقت فرماؤ تساں کوئی منتخب کر چھوڑو امام کائنات نبی کریم علیہ السلام قوم تے قبیلے آئیں دا امام منتخب کریں دے بین آپ نے معیار کیا بنائے آپ نے میرٹ کیا بنائے ذرا غور کر کے سنو آپ نے ہی نہیں فرمایا تھوڑے وچو انصاری صحابی کیڑے تاکہ امام بنا دیجئے آپ نے ہی نہیں فرمایا تھوڑے وچو مہاجر صحابی کیڑے تاکہ امام بنا دیجئے آپ نے ہی نہیں فرمایا تھوڑے وچو وڈیری عمر دا کیڑے تاکہ امام بنا دیجئے آپ نے ہی نہیں فرمایا تھوڑے وچو سفید ریش کیڑے تاکہ امام بنا دیجئے آپ نے ہی نہیں فرمایا تھوڑے وچو لمبردار کیڑے تاکہ وہ کوئی امام بنا دیجئے میرٹ کیا ہے معیار کیا ہے آپ نے فرمایا تواڈے وچوں او کیڑا ہے جے کو رب دا قرآن زیادہ یاد ہے عزت بھی لبدی ہے تا کیڑی برکت نہ ادھر ویکھے جی کیڑی برکت نہ بزرگ موجود سارے چودھری لمبردار تواڈے وچوں او کیڑا ہے جنہوں قرآن یاد ہے خاموشی ہے ساری آپ نے ول پوچھے خاموشی آپ نے ول پوچھے صحابہ کرام دا کٹھ جڑا نبی پاک دی عدالت چایا مجمع جڑا آئی جڑا وفد آئی وفد دے کٹھ دے آخر چ ایک چھوٹی عمر دا بال بیٹھا ہے جیندہ نا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث چندے ستتن او سباتن سانتن جیندی ایج عمر 6 سال ہے یا راوی کو شک ہے یا 7 سال ہے 6 سال دا عمر 7 سال دا عمر بن سلمہ اللہ دے پیغمبر دی مجلس دے وچ کھڑا ہو گئے تے آدھے اللہ دے نبی تساں بار بار بیٹھے پوچھ دے ہو کوئی نہیں پیا کھڑا تھی نا تساں پوچھ دے بیٹھے ہو جو قرآن مجید کہ کوئی یاد ہے اللہ دے نبی میں عمر بن سلمہ آدھا جو میں کو قرآن کریم بہتا یاد ہے اللہ دے نبی فرمائے کتھو یاد ہے آدھے حفظ تو سورتن قضا فلانی صورت یاد ہے فلانی صورت یاد ہے فلانی صورت یاد ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائی تھا میرے نال قریب کھڑ تے حضرت عمر بن سلمہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے مجلس سے جو قرآن دی تلاوت کھڑے سنے ہیں تے نبی کریم سن دے بیٹھے ہیں جڑے ویلے قرآن دی تلاوت سن کے دینے عزت ملن لگی ہے ڈگری ملن لگی ہے سند ملن لگی ہے دستار بندی ہون لگی ہے امام کائنات دی عدالت دے وچوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عمر وانج انت امامہم آج دے بعد تم اپنے پورے قبیلے دا پکا تے سچا تے سچا امام ہے عمر کنی سی 6 یا 6.5 سال دے بالیں کو کیا یاد ہے موٹو پتلو 6.5 سال دے بالیں کو کیا یاد ہے کیا یاد ہے استغفر اللہ قرآن یاد ہے چل بھئی تو امام ہے ان جملے دے غور کری ذرا میں ان زیادہ مناسب ہی نہیں سمجھتا لیکن چلو ایک بات حضرت عمر بن سلمہ آدھر وہ یہ جملے ذہن نشین کر لو جیڑے ویلے میری قوم دے لوگ امام گھنن دے بیان میں سارے دے پچھو آمی تے قبیلہ تے قوم تے وڈیرے سارے اگو اگوان تے جیڑے ویلے میں امام بن کے واپس انہاں دے کٹھے آیا سارے قبیلے کے میں اگو اگو آم تے قبیلہ میرے پچھو پچھو آئی
عزت مل گئی کہ نہیں؟ لمبردار پیچھو چودھری سردار نواب، چلو امام صاحب نماز دا وقت ہوئے، او امام صاحب اتھا تے آدن جے تائیں کوئی مس نہ لاوے، ساری سریکی چاہدن مس تساں مطلب داڑھی موچ نہ آوے جب تک ہیں اس وقت تک بھائی امام نہیں بن سکتا، نہ بھائی نہ انج نہیں۔ اگر توڑے سارے وچوں سارے وچوں کوئی ایسا بال سارا اپنا کھڑا ہویا ہے جہاں دے سینے قرآن مجید ہے وہ بے شک امامت کرا سکتے، کوئی حرج نہیں۔ بھئی عمر امامت کرا، حضرت عمر آدن میں چولا پاتا ہوئے آئی، توجہ میرے والے، کرتا پاتا ہوئے آئی، ایک گھٹنے میرے بڑی مشکل دنال چھپے ہوئے ہیں، تے تلے پجامہ تے شلوار بھی کوئی نہ آئی، غربت عالمہ تے میں کونہ نے کھڑا کر دیتے، میں نماز پڑھائیے رکوعے تے سجدے جیڑی کیفیت بنیا تے میرا جڑا کرتا آئی وہ تنگ بھی آئی تے تھوڑا جیاں چھوٹا بھی آئی، وہ میری کانڈ تک آوے نہ آئی۔ لوگ جڑے مسلمان کہنا ہوئے ہیں، ہاسا کرنے ہیں، مزاق کرنے ہیں، تے ٹھٹھا کرنے ہیں، تے آدھے ہیں یاری نہ دا امام دیکھو لباس ہی پورا کہنی۔ حضرت عمر آدن میں سجدے دی حالت چ اللہ دی بارگاہ چ روندہ رہ گیا، دیکھ میں کو اللہ عزت دے دیتی ہے، لباس دی حالت ہے کہ کرتا بھی پورا کہنی، شلوار تے پجامہ بھی کہنی۔ حضرت عمر آدن وال کیا کیتے میرے جماعتیں رل کے نماز دے بعد چندہ کٹھا کیتا تے بازار لگے گئے تے میرے واسطے کپڑا خرید کر کے آئے، کپڑا خرید کر کے آکے سوائے نے سارے لمبردار تے چودھری تے میرے وسیب تے بزرگ تے سفید ریش وڈیرے رل کے میں کو چولا تے کرتا پویندے کھڑے ہیں جڑا ٹخنیاں تک آندہ۔ حضرت عمر آدن میں کو زندگی دے کہیں لازے جڑی خوشی نہیں ہوئی، جڑی خوشی قرآن دی برکت نال کرتے تے چولے پاونے جو خوشی آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، قاری قرآن سے چنگے چولے چنگے کپڑے چنگے کرتے ایک کون پویندے اللہ، لیکن کیڑی برکت نال؟ بولو بھئی کیڑی برکت نال؟ قرآن میرے سارے علاقے سے نا قاری صاحب ایک حافظ ہے امام صاحب، وہ غریب بڑا ہے، وہ میں کو ملے ہوں کہ میرے جماعتیں ایک واری میں کو آئے کہ میں جمعہ پڑھنا کھڑام تے اے تبصرہ کرن پہ بھی اساں کو تنخواہ ہی دینے ہیں تے چنگے کپڑے نہیں چپیندہ، ای کو کم از کم کپڑے تے اچھے پاؤنے چاہیے تے میں آکے سون گی دیم تو میں وال اچھا جی ایک سوٹ گدم اپنی تنخواہ بچو والو کو سوائم وقت ہی میں دو چار جمعے دے بعد ایک اچھا جی سونا سوٹ سوا کے پا کے میں جمعہ پڑھایا، وقت آکھیں دیکھ وہ تنخواہ تا ہی دی تھوڑی ہے، پتہ ہے کپڑے کی دو دب نہیں سمجھ جائی تو تے یہ بھی سنت ثابت تھی گئی بھی جماعتیں رال کے چندہ کیتے تھے عامر بن سلمہ کو کیا پوائے اے ہون گال نہ دسے سو تو اساں دے کرتے چھکھن دے چکر ہے چاہے جیڑے ویلے اللہ عزت دے دے قرآن مجید دی برکت نال۔ حضرت قاری صاحب بھائی جان حضرت کر کتنے قسم دیاں جتیاں کتنے قسم دیاں گھڑیاں یہ جدہ جلسے تے نکل دیں ڈیلی سوچے چودن کیڑی گھڑی پاما تا کیڑی اتارا، کیڑا لباس پاما تا کیڑا اتھا کھڑا ماں کیڑی ٹوپ، اللہ دی قسم ہے اے تحدیث نعمت دے طور تے آدھا رب مالا مال کرنے دے قرآن دی برکت نہ عزت عطا کرنے دے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اللہ جدہ بھی عزت نے دے قرآن مجید دی برکت نال۔ میں پہلی بات رسی ہے کہ ہدایت مل دیئے، بولو بھئی تے نمبر 2 عزت مل دیئے، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خار ہوئے تارک، حالانکہ قرآن شفا دا ذریعہ ہے، قرآن رحمت دا ذریعہ ہے، قرآن برکت دا ذریعہ ہے، قرآن حق باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ ہے، قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، قرآن عزت دا ذریعہ ہے، دلائل موجود ہیں۔ آؤ اے فکر اپنے ذہن اچ پا کے ونجو کہ اپنے بالیں کو بچیں کو قرآن مجید پڑھاؤ، این مدرسے دی دعوتی دے، اپنے بالیں کو قرآن پڑھاؤ، ترجمے نال پڑھاؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ، نتیجہ کیا نکل سی؟ اللہ ہدایت بھی دے سی، اللہ شفا بھی دے سی، اللہ رحمت بھی دے سی، اللہ برکت بھی دے سی، اللہ توحید دی سمجھ بھی دے سی، تے اللہ عزت بھی دے سی، اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔